معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اقبال مسیح ایک ایسا لڑکا تھا، کم از کم وہ لڑکا دکھائی دیتا تھا جو صاف ستھرے کپڑے پہننے کے باوجود اپنی محرومی اپنی شکل پر سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر برابری کی سطح پر مشاہد سے ہاتھ ملایا۔ میں بھی پھپھی برگیتا سے ملنے دادے کے ساتھ آ گیا تھا۔ ڈھیلی چولوں والے پھاٹک نے کھولے جانے پر بہت واویلا کیا اور شور کیا۔ وہ برآمدے میں آ گئے۔ تمہاری پھپھی تو ذرا ٹھہر کے آئے گی، یہیں بیٹھو۔ مشاہد نے اس کا کندھا تھام لیا۔ تم کیا کرتے ہو اقبال؟ یہ دادے نے فوراً اپنی سفید مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ میرا پوترا لیڈر ہے۔ ہاں جی، یہ تو یسوع مسیح کا بڑا کرم ہے۔ پر پہلے تو صاحب جی بڑی تنگی تھی، تو ان دنوں میرے بڑے نے مجبوری تھی جی اسے قالینوں والے کے ہاتھ بیچ دیا، ایڈوانس پکڑ لیا 10 سال کا، تو یہ ادھر کام کرنے لگا۔ پھر قانون آ گیا کہ زبردستی کی مجوری جائز نہیں، تو یہ آزاد ہو گیا۔ اب اسکول پڑھتا ہے اور لیڈری کرتا ہے۔ خیر سے آپ اگر اجازت دیں تو میں کچھ کہوں پھپھا؟ وہ عمر میں بڑا تھا لیکن اس کا قد چھوٹا رہ گیا تھا۔ اس نے ایک اسکول بوائے کی طرح ہاتھ کھڑا کر کے اجازت چاہی۔ بانڈڈ لیبر کے خلاف جب قانون آ گیا تو کارپیٹ فیکٹری کے مالکان کو مجھے آزاد کرنا پڑا۔ میں وہاں صبح 8 بجے سے رات کے 10 بجے تک نوٹس باندھتا تھا اور مجھے کھانے میں صرف دال روٹی دیتے تھے۔ چاچے نے ایڈوانس جو پکڑ لیا تھا، تو جب میں فیکٹری سے باہر آیا تو ایک غیر سرکاری ادارے نے مجھے پناہ دی، اسکول میں داخل کیا اور مجھے تقریریں سکھائیں۔ تو اب میں بانڈڈ لیبر کے خلاف تقریریں کرتا ہوں اور لیڈر ہوں جی۔ امریکہ بھی گیا ہوں، بوسٹن میں۔ ہاں جی، واقعی؟ مشاہد شدید حیرت میں مبتلا ہوا کہ کاموکی کا ایک عیسائی لڑکا، اور لیکن جس طرح اسے مشائلہ کے مستقبل میں جھانکنے کے لیے کوئی کرسٹل بال نہیں ملا تھا، اور پھر چند برس بعد اسی صوفے پر اس کا سرنج زدہ بدن اور بدن کے بھوکے لوگ، اسی طرح وہ کیسے یہ جان سکتا تھا کہ چند ماہ بعد اقبال مسیح قتل ہوگا اور غیر سرکاری ادارے کا سربراہ اس کی موت کا جواز بنا کر بے شمار غیر ملکی امداد حاصل کرے گا اور ملک کی کارپیٹ انڈسٹری کو ٹھپ کروا دے گا؟ کیسے جان سکتا تھا؟ برکت مسیح نے پھر اپنی سفید مونچھوں کو مڑوڑنے کی کوشش کی۔ صاحب جی، ہم باہر جا کر انتظار کر لیتے ہیں میم صاحب کا۔ مشاہد نے پھر اسے کندھے سے پکڑ کر روک لیا۔ آپ یہیں بیٹھیں، میں چائے بھجواتا ہوں۔ ادھر جہاں شیشم اور جامن کے گھنے درخت تھے، جن کے نیچے وہ بوسیدہ کمرہ تھا جس کی چھت پر گھاس اگی ہوئی تھی اور جو مردان کا پسندیدہ تھا، ادھر سے مالی شریف جھکا ہوا ہاتھ میں کھرپی پکڑے اور ایک انگلی پر پٹی لپیٹے ہوئے کہ گوڈی کرتے وقت اس نے اپنی ہی کھرپی سے اپنے آپ کو زخمی کر لیا تھا۔ نظر جو کمزور ہو رہی تھی، تو مالی شریف جھکا ہوا تعظیم سے نہیں، عمر سے جھکا ہوا آگے آتا گیا، اور مشاہد چند قدم چلا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ گھر کی چابیاں اس کے پاس تھیں۔ مشاہد نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے اسے بہت خفا نگاہوں سے گھورا اور کچھ کہے بغیر اسے چابیاں تھمانے کی بجائے آگے آگے چلنے لگا۔ مستطیل بیڈ روم کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، کل رات کے مہمان۔ باہر کی دھوپ میں جو چندیا دینے والی شدت تھی، وہ برآمدے میں آ کر نرم پڑ جاتی تھی، اور جب کمروں کے اندر تک جانے کی کوشش کرتی تھی تو ناکام ہو جاتی تھی۔ اسی لیے اندر ایک نیم سیاہ ٹھنڈک تھی۔ اس صوفے پر جس کی پوشش پر بڑے بڑے زرد اور گلابی پھول تھے، اس پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ کون ہو سکتی تھی؟ تقریباً تمام کے تمام سفید بال بہت صاف ستھرے باب کٹ سٹائل میں کٹے ہوئے، جو گردن کو نمایاں کرتے تھے اور جن پر وگ کا گمان ہوتا تھا۔ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز میں ایشیائی مہاندرا، اور وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لیکن دروازہ کھلنے پر اس نے اطمینان سے سر اٹھا کر بالکل اپنے سامنے دیکھا۔ جی، مشاہد نے صرف اتنا کہا۔ آپ کون ہیں؟ مشاہد، میں فاطمہ ہوں۔ جی، مشاہد یکدم فیصلہ نہ کر پایا کہ کون فاطمہ؟ میں بابو کی بیوی ہوں، فاطمہ۔ گود میں رکھا اس کا ہاتھ آہستگی سے اٹھا اور اس کی انگلیاں کھل گئیں۔ پرندوں کے پر ہوا کو کھٹکھٹ کاٹتے تھے اور ہوا مشاہد کے چہرے پر آتی تھی اور اتنے زور سے لگتی تھی کہ اسے اذیت دیتی تھی۔ شی از ناٹ مائی سسٹر۔ شفق کی سرخی میں رنگی ہوئی سرخ بادبانوں والی کشتیاں، اور یہ ہم ہیں بابو۔ یہ رات، یہ چاندنی پھر کہاں؟ جوائے از اے تھنگ آف جوائے فار یو۔ غلافی آنکھوں والا بابو، اور یہ رات، یہ چاندنی پھر کہاں؟
ٹرینڈ کے کنارے سفید آئینی بینچ پر آف وائٹ بلاؤز، سفید کارڈیگن اور پلیٹ والے سیاہ اسکرٹ اور ہائی ہیلز میں نیم گھنگریالے سیاہ بالوں اور کوئلہ سیاہ آنکھوں والی سرپرائز دی گرل آئی وانٹ ٹو میری مشیل۔ تم فاطمہ کو جانتے ہو نا؟ فاطمہ کو اس شہر میں کون نہیں جانتا تھا، اور کیا کیا کچھ نہیں جانتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کھلونا نما بادبانی کشتیاں ٹرینڈ کے گدلے پانیوں پر کچھ یہاں کچھ وہاں تیرنے لگیں، اور اگر کوئی دیکھ سکتا تو چیری کا ایک شگوفہ بھی، جو سائز میں ان کشتیوں سے کئی گنا بڑا تھا، اور وہ ایک سفید مہک والے بادبان کی طرح تھا، ان کے ساتھ تیرتا چلا جا رہا تھا۔ اور ایک شگوفہ بابو کے قدموں میں، جہاں لمبا سیاہ اسکارف الجھتا تھا، گرا۔ فاطمہ اپنے سنڈے بیسٹ میں سفید بینچ پر ٹرینڈ کے کنارے انہیں اپنی جانب آتے دیکھتی ہوئی، تم فاطمہ کو جانتے ہو نا؟ مشاہد نے فاطمہ کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامنے کے لیے بہت زمانے طے کیے، بہت برس ان میں سے گزرا اور واپس آیا تو سامنے 7 کمروں والی کوٹھی میں بڑے بڑے زرد گلابوں والی پوشش کے صوفے پر فاطمہ اس کی جانب سر اٹھا کر نہیں، اپنے سامنے دیکھتی تھی۔ لانگ ٹائم ٹو سی، بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ ہاں بہت عرصہ، مشاہد نے کہا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی کوئلہ سیاہ تھیں، اگرچہ ان کے گرد ماہو سال کے سیاہ حلقے تھے۔ تو مشاہد ہی ہونا مشال؟ ہاں، اسے کچھ شک سا ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی۔ اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو میرا ہاتھ تھامے رہو، میں بہت بہتر محسوس کروں گی۔ میں بلائنڈ ہوں۔ سرخ بادبانوں والی کشتیاں ایک اندھیرے میں I'm sorry، میں اس فکرے کے گزر جانے کا انتظار کرتی ہوں تاکہ گفتگو شروع کی جا سکے۔ مجھے نابینا ہوئے 15 برس گزر چکے ہیں، اس لیے یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، بلکہ اب تو مجھے یاد بھی نہیں جب میں دیکھ سکتی تھی تم میری جانب آ رہے ہو، تم دونوں، اور ایک جیسے لباس میں ہو، شاید بڑی دھاریوں والی 3 پیس سوٹس میں۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ لمبے لمبے اسکارف قدموں میں الجھتے ہوئے وہ ہنسنے لگی، اور اس کے دانت اب بھی بے حد سفید تھے، سفید باب کٹ بالوں میں اس کے دانت بہت میچ کرتے تھے۔ ہاں، جب میں دیکھ سکتی تھی تو مشاہد، یہ آخری منظر ہے جو میرے ذہن میں زندگی کے قریب لے جانے والا ہے۔ بابو راؤ پٹیل ایک ٹیکسیڈو میں پورے دانتوں کی مسکراہٹ کے ساتھ کیمرے کے لینس میں دیکھتا ہوا، اور اس کا بازو تھامے دلہنوں کے روایتی سفید لباس میں فاطمہ، اور وہ بھی کیمرے کے لینس کے اندر، بہت اندر، اپنے سیاہ بالوں اور سیاہ آنکھوں سے دیکھتی اور اترتی ہوئی۔ لیکن وہ اس لمحے صرف مشاہد کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، میں اب اوشا ہوں، فاطمہ نہیں۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ تم اوشا نہیں ہو؟ نہیں، اب میں پھر فاطمہ ہوں۔ اور کیا اس خبر پر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس شادی کی تصویر کے بعد بابو اور فاطمہ، یا اوشا؟ اس کے لیے وہ بلیک بک ہرن تھے جو بلند کلانچے بھرتے سلو موشن میں ایک سیاہ جنگل میں سے آتے تھے اور پھر اس میں گم ہو جاتے تھے۔ ہاؤس بابو، ہی از ڈیڈ۔ بلیک بک ہرن کلانچ بھرتے ہوئے جیسے یکدم ریت پر گر گیا اور ریت ہو گیا۔ شاید اس کے پاؤں میں لمبا اسکارف الجھ گیا تھا، اس لیے وہ گر گیا۔ غلافی آنکھوں والا بلیک بک۔ اس نے فاطمہ کے ہاتھ کو ایسے تھاما جیسے وہ خود گرنے کو ہو، اور وہ گر جاتا اگر اس نے اس کا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا۔ کب؟ 5 برس ہو گئے۔ I'm sorry۔ ہاں، ہر آفت کے لیے بس یہی طریقہ اظہار، I'm sorry۔ آفت بڑی ہو یا چھوٹی، بس یہی الفاظ۔ اور مشعل، اس نے اس کا ہاتھ کو احتیاط سے ذرا دبایا۔ کیا تم سن رہے ہو؟ ہاں، میں دریافت کرنا چاہتی تھی کہ کیا میں تمہارے گھر میں آج کی شب قیام کر سکتی ہوں؟ میں آئی تو تم نہیں تھے، تمہاری اجازت کے بغیر ایک رات ٹھہر گئی، صرف اس لیے کہ اس منظر کے لیے جب تم دونوں میری جانب چلتے آ رہے تھے۔ کل میری روانگی ہے۔ ہاں ضرور، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں بابو کے بارے میں جاننا چاہوں گا، اور میرے بارے میں، اور تمہارے بارے میں۔ تمہاری مخالفت کے باوجود ہماری شادی ہو گئی، تمہارے یہ کہنے کے باوجود کہ میں بہت تجربہ کار اور ہر مرد کے ساتھ سو جانے والی لڑکی ہوں، یہاں تک کہ پلیز، مشاہد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ I'm sorry، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اتنے عرصے بعد نہیں۔ پلیز میرا ہاتھ تھام لو، میں بالکل اندھیرے میں ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اس کے ہاتھ کی تلاش میں، اور پھر چھونے پر اسے تھام لیا۔ شکریہ۔ کیا تم واقعی یہ داستان سننے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ ہاں، بابو مجھے بہت عزیز تھا۔ مجھے بھی۔ اس کی کوئلہ سیاہ آنکھوں سے سیال سیاہی بہنے لگی۔ مجھے بھی۔ کچھ اور خاموشی جس میں پرندے
اپنے پروں سے ہوا کو کھٹ کھٹ کاٹتے رہے۔ وقت کی قطریں ہوا میں ان پرندوں کی طرح ہی تیرتی رہیں اور وہ سنتے رہے۔ ہماری پہلی اولاد سیتا تھی، انگلینڈ میں۔ اس کے بعد کچھ ہوا، ڈائگنوز نہیں ہو سکا کہ کیا ہوا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ بابو نے میرے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ کیا ہوا جو میں بلائنڈ ہو گئی ہوں؟ یہ دنیا کا خاتمہ تو نہیں ہے؟ مشائل، میں اس بے وقوف سے محبت کرتی تھی۔ تم تو یقین نہیں کرو گے، لیکن مجھے قسم ہے اپنے قرآن اور اپنے دادا کے خیموں کی، میں بہت شدت سے اس کی محبت میں مبتلا تھی۔ کیا تم یقین کر سکتے ہو؟ ہاں، میں اس وقت محبت سے ناواقف تھا۔ شکریہ۔ تم جانتے ہو کہ پہلے وہ کبھی کبھار پیتا تھا، لیکن اسے بہت غم ہوا اور وہ بہت زیادہ پینے لگا۔ وہ سارا دن میرا ہاتھ تھام کر بیٹھا رہتا اور جو کچھ بھی آس پاس ہوتا اس کی مکمل تفصیل بتاتا رہتا تاکہ مجھے اپنے اندھے پن کا احساس نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ مجھے ایک روز دریائے ٹرینٹ کے کنارے لے گیا اور اس سفید بینچ پر بٹھا کر کہنے لگا کہ تم اب بالکل سامنے دیکھو اور تم دیکھو گی کہ میں اور مشائل دھاری دار سوٹوں میں پائے پیتے ہوئے، لمبے اسکارفوں میں الجھتے تمہاری جانب چلے آ رہے ہیں۔ اور مشائل، یقین کرو، میں نے تم دونوں کو دیکھا۔ وہ تم سے بے پناہ محبت میں تھا، تم جانتے ہو۔ ہاں، تو وہ میرے دکھ میں تھوڑا سا الکحلک ہو گیا۔ اس دوران مجھے لنکنز ان میں داخلہ مل گیا۔ ہاں، میں پہلی نابینا ایشیائی لڑکی تھی جسے وہاں داخلہ ملا تھا۔ ہاں، جس کے ماتھے پر میرے پیغمبر کا نام لکھا ہے۔ وہاں میں نے قانون کی تعلیم مکمل کی اور پھر پہلی ایشیائی بیرسٹر کے طور پر پریکٹس شروع کر دی۔ میں ظاہر ہے اکیلی تو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بابو میرا ہاتھ تھا، میری آنکھیں اور میری ویل چیئر تھا، لیکن اس کی شراب نوشی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ وہ ایسٹ افریقہ کے لیے زبردست ہوم سک ہو گیا۔ میں نے اپنا پروفیشن اس کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ یوگانڈا چلی گئی۔ میرا سنجے وہیں پیدا ہوا، لیکن اب یہ وہ یوگانڈا نہ تھا جو بابو کے خیالوں اور جذبات میں گندھا ہوا تھا۔ انڈین لوگوں کے لیے اب وہاں جگہ کم تھی۔ وہ پیدا ہی افریقہ میں ہوا تھا، لیکن حالات بدل چکے تھے اور اس کے لیے بھی وہاں گنجائش کم تھی۔ چنانچہ ہم ہندوستان شفٹ ہو گئے، بمبئی میں۔ سنی کی پیدائش ہندوستان کی ہے۔ وہاں مجھے کچھ ذہنی دشواریاں پیش آئیں۔ ہندوستانی ایک غیر ملکی عورت کو ذہنی طور پر بیرسٹر کی حیثیت سے قبول نہیں کر پاتے تھے، اور ایک اندھی بیرسٹر ان کے لیے تضحیک آمیز رویے اور مسکراہٹوں کے سوا کچھ نہ تھی۔ پھر مالی دشواریوں کا بھی آغاز ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر ہم نے انگلینڈ واپس چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں بھی نئے سرے سے پریکٹس شروع کرنا اور اپنے آپ کو مستحکم کرنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ بابو کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں رہا تھا۔ وہ صرف بوتل سے دلچسپی رکھتا تھا اور یہی اس کی واحد محبت تھی۔ ہمیں روزانہ اخراجات کے لیے سوشل ویلفیئر پر انحصار کرنا پڑا۔ یہ ایک قسم کی بھیک تھی اور میری عزت نفس بہت مجروح ہوئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر واپس ہندوستان۔ ذرا میرا ہاتھ چھوڑو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ ٹٹول کر کھولا اور اس میں سے ایک پلاسٹک کوٹڈ تصویر نکال کر مشاہد کی آنکھوں کے عین سامنے کی۔ تاج محل کے سامنے فاطمہ اور بابو، ایک گنجا اور بدوضع شخص، اگلے دانت ٹوٹے ہوئے، ڈھیلی پتلون اور چیک بشرٹ میں لا تعلقی سے کیمرے کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں جو غلافی تھیں اب بڑی ہو کر ابلتی ہوئی لگتی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ جینز میں ملبوس لمبے بالوں والے 3 جوان ہوتے بچے تھے جو ماں باپ کی موجودگی سے کچھ بیزار سے لگتے تھے۔ ان دنوں جب یہ تصویر اتاری تھی، بابو نے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ تمہیں اکثر یاد کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ایک دن میں لاہور جاؤں گا مشائل سے ملنے، اور اسی دھاری دار سوٹ اور لمبے اسکارف میں جاؤں گا جو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ بس یہی کہانی ہے۔ تم کیا کرتے رہے؟ مشاہد کو بہت دیر تک خاموش رہنا پڑا۔ اس کی زندگی کے اہم ترین کرداروں میں سے ایک ابھی موت سے ہمکنار ہوا تھا۔ اس کی موت کے احترام میں اسے کچھ دیر تو خاموش رہنا تھا۔ میں ایک ہوزری فیکٹری ہے میری، لیکن میں وہاں کم جاتا ہوں اور اس 7 کمروں والی کوٹھی میں اپنی بیوی برگیتا کے ساتھ رہتا ہوں، اور بس۔ بچے نہیں ہیں؟ I'm sorry۔ پھر وہی فکرہ۔ مشاہد پہلی بار ہنسا۔ اور کیا تم واقعی فاطمہ ہو؟ اس کا جھکا ہوا چہرہ بلند ہوا اور رنگین شیشوں میں سے جو مدھم دھوپ اندر آتی تھی اس کے نین نقش یوں واضح کرنے لگے جیسے تصویر کھنچ گئی ہو، اور اس مڈل ایج میں نوجوانی کی نسبت کہیں زیادہ پرکشش
اور قابل تعظیم لگ رہی تھی۔ ہاں مشیل، اگرچہ تم میری طرف کبھی نہیں دیکھتے تھے، اس کے باوجود میں واقعی فاطمہ ہوں، اندھی اور سفید بالوں والی فاطمہ۔ اور میں جانتی تھی کہ تم ہماری شادی کے مخالف کیوں تھے۔ میں تمہارا نقطہ نظر سمجھتی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ کیا واقعی تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا اگر میں ایک رات کے لیے تمہارے گھر میں ٹھہر جاؤں؟ میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہوں گی، وہ ابھی آ جائے گی۔ اور فاطمہ تم، اس نے اس کا ہاتھ تھام کر ہولے سے دبایا، جیسے کسی عزیز سے بات کرتے ہیں اور کسی بچھڑے ہوئے دوست سے آبدیدہ ہو کر اس سے بات کرتے ہیں، اور دل کے کنویں کی تہہ میں جو ریت ہوتی ہے اس کے قریب جا کر اس کی ٹھنڈک کو انگلیوں کی پوروں پر محسوس کرتے ہوئے اس ریت کو کریدتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ فاطمہ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں تم میں بابو کو دیکھتا ہوں۔ ایک بہت بڑا دھچکا تھا جس کے شوق میں سے وہ گزرا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہونا اور وہاں بڑے زرد پھولوں والے صوفے پر اسے منتظر پانا، اور یہ جاننا کہ وہ ٹرین کے کنارے سفید بینچ پر بیٹھی ہوئی فاطمہ ہے، ایک بہت بڑا دھچکا تھا جس کے بعد کے اثرات میں سے وہ ابھی تک گزر رہا تھا اور نارمل نہیں ہو پایا تھا۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ میں تم تک کیسے پہنچی۔ یہ کافی ہے کہ تم پہنچ گئی فاطمہ۔ مشاہد اٹھا اور سوئچ بورڈ پر گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھا اور دیر تک رکھا، یہاں تک کہ مالی شریف اپنی طبعی بیزاری اور بدتمیزی کے ساتھ کمرے کے اندر آ گیا۔ کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس نے ناگواری کو چھپایا نہیں۔ میں پورچو لوکی کی پنیری لگا رہا ہوں، اگر پانی پیچ کر نہ دیا جائے تو مر جائے گی کھڑی کھلوتی۔ کیا کہتے ہو؟ بیگم صاحبہ کے لیے چائے لے آؤ۔ پہلے ان چوڑوں کو چائے پلائی ہے جو پھاٹک کے ساتھ بیٹھے بی بی جی کا انتظار کر رہے ہیں، پھر ان کے جھوٹے برتن کلمہ پڑھ کر پاک کیے ہیں، اور اب یہ بیگم صاحبہ مسلمان ہیں؟ اب ہوں، فاطمہ نے ہولے سے کہا۔ شریف نے فاطمہ کے بلاؤز اور سکرٹ کو قدرے تشکیک سے دیکھا اور سر ہلا کر جانے کو تھا کہ فاطمہ نے پھر ہولے سے کہا، مشیل، میں چائے نہیں پینا چاہتی، تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، پلیز تم جاؤ۔ شریف نے فوراً اس مشورے پر عمل کیا اور چلا گیا۔ تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کی شادی تو بابو کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، وہ خوش ہے، شاید بنگلور میں ہے یا اندور میں، مجھے پتہ نہیں۔ وہ تم سے ملنے نہیں آتی؟ نہیں، وہ تینوں میرے بارے میں بہت مجرم محسوس کرتے ہیں۔ میں حالات کی مجبوری کے تحت ان کی ماں تھی، خاص طور پر بیٹوں کے لیے میں بہت شرمندگی کا باعث تھی۔ وہ دونوں بی اے کرنے کے بعد سنی اور سنجے اسٹریٹ پالیٹکس میں انوالو ہو گئے تھے اور شیو سینما کے بہت ڈائی ہارٹڈ ممبر تھے۔ کسی نے شکایت کر دی کہ ان کی ماں ایک زمانے میں مسلمان تھی اور یہ ان دونوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں نے پارٹی کے دفتر میں جا کر اپنا شناختی کارڈ اور لا کی ڈگری دکھائی اور حلفیہ بیان دیا کہ میں فاطمہ بن نصر بن رضا سے فلاں تاریخ کو بابو سے شادی کرنے کے لیے انگلستان میں ساؤتھ ہال میں شیو مندر میں ہندو ہو چکی ہوں، اور اب میں ہمیشہ کے لیے اوشا ہوں۔ لیکن وہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں ہمیشہ تانا دیا جاتا رہا کہ ان کی ماں مسلمان تھی اور وہ سراسر اور مکمل خون والے ہندو نہیں ہیں، اور یہی سچ ان کو چبھتا تھا اور انہیں بے آرام اور مجھ سے لاتعلق کرتا تھا۔ میرا امتحان مشیل، ہاں، ہر شخص کی زندگی میں ایسے امتحان آتے ہیں جب وہ اپنے بنیادی عقائد اور اخلاقیات سے مکمل طور پر روگردانی کرتا ہے، سمجھ لو کہ اپنی روح کو فروخت کر دیتا ہے اپنے خون کے رشتوں کے لیے۔ تو میرا ایک امتحان تو اس وقت ہوا جب وہ دونوں ماتھے پر تلک لگائے ایک جتھے میں شامل ہو کر بابری مسجد کو گرانے کے لیے چلے گئے، اور میں نے انہیں آشیرواد دی، رام مندر کی تعمیر کے لیے آشیرواد دی۔ اس کے باوجود وہ روانی سے بولتی بولتی یکدم خاموش ہو گئی۔ وہاں جو پرندے منتظر تھے اپنے پر سمیٹے ہوئے، انتظار کرتے تھے کہ کب یہ دونوں چپ ہوں، خاموش ہوں اور ہم اڑان کریں اور اس ہوا کو کھٹا کھٹ اپنے پروں سے کاٹیں اور وقت کی قطرنیں کاٹیں، ایک برس کی ایک قطرن جس پر اس برس کی زندگی تحریر ہو۔ ایک سیاہ کوئلہ آنکھوں والی لڑکی ٹرین کے کنارے اور ایک غلافی آنکھوں والا بلیک بک ایک قطرن، ایک ایسی تھی جس پر سرخ بادبانوں والی ایک کشتی تیرتی تھی اور ایک قطرن پر ایک شگوفہ تھا۔ پھر بمبئی میں فساد ہوئے، تم آگاہ ہوگے، تب میں اکیلی ایک کھولی میں رہتی تھی، بیٹے کہیں اور رہتے تھے۔ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے لفظ ماں بہت مشکل اور مصیبت سے ادا کیا اور کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ، ہم بمبئی کو ایک ہندو شہر بنانا چاہتے ہیں، تم چلی جاؤ۔
میں نے انہیں بھی بتایا کہ میں فاطمہ بن نصر اپنی رضا سے فلاں طریقوں ہندو ہو چکی ہوں، میرا نام اوشا ہے اور میں کہاں چلی جاؤں؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ مشعل تمہارے بیٹے نہیں ہیں اور تم نہیں جانتے کہ بیٹے کس طرح ماں باپ کی جان ہوتے ہیں۔ وہ میری جان ہے مشعل، کبھی کبھار وہ میرے پاس آتے تھے اور جب آتے تھے تو انہیں دیکھ کر میں اپنے اندر بہت ساری زندگی جمع کر لیتی تھی اور پھر جیتی تھی۔ لیکن وہ ماتھے پر تلک لگائے، سرخ آنکھوں اور صدیوں کی نفرت سے مجھے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ماں ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ اگر بیٹے ذمہ دار نہیں ہو سکتے تو کون ہو سکتا ہے مشعل؟ مجھے بتاؤ کہ میں تو محبت کے لیے اپنے دادا کے خیمے کی پاکیزگی ترک کر کے، اپنا دین تیاگ کر بابو کے پاس آ گئی تھی، اور وہ میرے بیٹے میری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے؟ اس کی کوئلہ آنکھیں اور ان میں سے بہتی سیال سیاہی وہ بدستور اپنے عین سامنے دیکھ رہی تھی، اور اس کی بے نور آنکھوں میں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ کوئی ایک لفظ مشاہد کے ذہن میں نہ آیا جو وہ کہے اور اس کی کچھ تشفیع ہو، کہیں بھی کوئی ایک لفظ نہ تھا۔ انسان ایک قید میں ہے، یہ میں نے تب جانا، اپنے مذہب اور وطن اور اخلاق میں قید ہے اور بے بس ہے۔ وہ کچھ بھی کر لے، کہیں بھی چلا جائے، ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے 20 برس بابو کے ساتھ گزارے، کوئی غیر اخلاقی رشتہ نہیں تھا، میاں بیوی کا رشتہ تھا، اور اس کے باوجود میرا اصل تبدیل نہ ہو سکا۔ میں وہی رہی جو کہ میں تھی، اور بابو وہی رہا جو کہ وہ تھا، اور محبت کچھ بھی تبدیل نہ کر سکی۔